ब्रदर थोड़ा सा सब्र कर लें। मैंने आपकी सारी की सारी सारी आपके टेक्स्ट भी, आपके सारे वॉइस नोट्स भी मैंने सुन लिए हैं। मेरे पास आप और आप जैसे लोगों के लिए जज़ाकल्लाह के बगैर कुछ भी नहीं है। उसकी वजह, जब आंखों पे पर्दे पड़ जाएं और कान बंद हो जाएं ना, और बंदा सिर्फ जिसे कहते हैं ना सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाए, तो फिर यही हो सकता है और कुछ भी नहीं होता। सिर्फ आप नहीं, आप जैसे बेशुमार अहबाब है ना जिनकी सोच सिर्फ ये, वो ये सोचते हैं कि ये राजा रियाज कह रहा है, वो ये नहीं सोचते कि कह क्या रहा है। हो सकता है उनके फ़ायदे की बात हो रही होगी। इंतज़ार कर लें। हो सकता है आज, हो सकता है कल। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बात बता रहा हूँ कि रिगार्डिंग बी फॉर यू और बी फॉर यू फैमिली, रिगार्डिंग सैफर रहमान या जो मर्जी आप उसको नाम दे दें, वो मेरी फाइनल और आखिरी वीडियो होगी। उसके बाद मैं भाई अगर कोई बात करता हूं, सैफर रहमान की फेवर में अगर कोई बात हुई, ओके। सैफर रहमान के खिलाफ कोई बात की, कौन सी चीज ऐसी थी, अभी आप लास्ट 1 मंथ से आप देख लें, कौन सी ऐसी चीज है जिसको मैंने हिडन रखा हो। हर चीज खोल खोल के सामने रख रहा हूं। फिर भी ब्लेम क्या है? नो, आप सैफर रहमान की फेवर कर रहे हो। भाई मैं उनकी तरह गाली गलोच नहीं कर सकता हूं, मैं बहतान नहीं लगा सकता, गलत बयानी नहीं कर सकता। मैं जो सच है उसको सच कहूंगा, जो झूठ है उसको झूठ कहूंगा। अगर तो आप लोगों की तवक्कुआत मुझसे ये है कि मैं उसकी माँ बहन एक करूं, मैं उसको गालियां दूं जिस तरीके से बाकी लोग बेसरोपा की उड़ाते हैं, जिसमें ना कोई लॉजिक होती है, ना कोई दलील होती है, ना कोई सबूत होता है। मुझे ये बता दें, मैं बगैर सबूत, बगैर किसी लॉजिक की अगर बात करूंगा तो मैं भी तो उसी साथ में खड़ा हूंगा ना, उन्हीं जैसा हूंगा ना। इंसान के अखलाक का पता ही उस वक्त चलता है कि जब आपकी किसी के साथ इख्तलाफात हो जाए। जब आपके किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं ना, तो फिर वो आपका अब्बा जी भी होता है, वो आपका भाई भी होता है, वो आपका बेटा भी होता है, वो आपकी बहन भी होती है, वो सारे होते हैं। अखलाकियात का तो पता ही उस वक्त चलता है जब इख्तलाफ होता है कि ये किस नस्ल का बंदा है, इसके अल्फाज क्या हैं, ये कल क्या अल्फाज यूज़ कर रहा था, आज क्या अल्फाज यूज़ कर रहा है। ओ भाई मुझे सिर्फ एक चीज़ का जवाब दे दो। जिसको मैंने भाई कहा, कसूर अगर होगा तो वो सिर्फ उसका होगा ना, उसकी माँ बहन बेटी बीवी उसके बच्चे। मुझे ये बता दे, मैं उनके लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल करूं? क्या आप यही चीज़ मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं? या मैं बहतान तराशी शुरू कर दूं सिर्फ इस वजह से कि मैं सफ़र मान न्याजी के बड़ा क्लोज था? अगर तो इन लोगों का वहम और गुमान ये है कि मैं उन लोगों की तरह इंतहाई निचले लेवल तक गिर जाऊंगा, भाई मेरा तो जो बदतरीन से बदतरीन दुश्मन भी होगा ना, तो मैंने तो कभी उसके लिए भी कोई इल वर्ड्स इस्तेमाल नहीं किए हैं। ना मेरी तरबियत में ये चीज़ है, ना मेरे ख़मीर में कोई इस तरीके की चीज़ है। बाकी मैं इंशाल्लाह आज या कल में वीडियो शेयर करूंगा। वो एक ऐसी डॉक्यूमेंट होगी ना, ये आने वाले दिनों में ही आप जरा चेक करते जाइएगा। मैंने उस शख्स को भाई कहा, जरूर कहा, वो मेरा भाई है, भाई रहेगा। चूंकि कहा तो फिर मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मैं उससे मुकर जाऊं कि नहीं कल तो वो मेरा भाई था, आज मैं उसको गालियां देने शुरू कर दूं। नो, बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे है, लेकिन ये सारे एक दफा फिर भी पैदा होके आ जाएं तो उससे बड़ी फिल्म कोई नहीं है। ये कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। मैं बड़ी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूं। ये एक दफा फिर पैदा होके आ जाए ना, ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। रीजन, भाई उसने फिल्म ऐसी चलाई है ना कि सारी की सारी फैमिली एक पेज पे है। तौसीफ आमिर फैमिली, सैफर रहमान, ये सारे के सारे एक पेज पे है, सारे। और ये आने वाला वक्त साबित करेगा, अपनी आंखों से आप देखेंगे। अब हुआ क्या? हैंडलिंग है, सिर्फ और सिर्फ हैंडलिंग है।
کسی کو زرینہ خان ہینڈلنگ کر رہی ہے، کسی کو احمر کر رہا ہے، کسی کو توصیف عامر کر رہا ہے، کسی کو سیف الرحمان نیازی کر رہا ہے. ساری باتوں کو چھوڑ دے نا. فیملی بھی ایک، گروپ بھی ایک، اور پھر وکلا بھی سیم ہوں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہسٹری میں کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے؟ چونکہ کچھ ہر پروفیشن کے کچھ ایتھکس ہوا کرتے ہیں. لائر جو ہوتے ہیں نا، جو پروفیشنل لائر ہوتے ہیں، جو اگر کسی ایک کیس میں ایک شخص کے وکیل اگر ہوتے ہیں نا، تو وہ وہاں سے وکالت نامہ ختم کر کے اس کے مقابلے میں نہیں آ کے کھڑے ہوا کرتے. یہ وکلا کے اندر چونکہ ایک پروفیشنل چیز ہے، ضمیر بھی انسان کو ملامت کرتا ہے، اور پھر ریپیوٹ بھی ہوتی ہے. اور بالخصوص ایسے وکلا کہ جو ماشاءاللہ ان کی پروفیشنلزم پہ، ان کی کمپٹنسی پہ کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور آبویسلی ایتھیکلی بھی وہ اسٹرانگ ہیں. لیکن جب گیم پلان ایک ہو، ٹھیک ہے، تو پھر میں نے جس طریقے سے کل بھی ایک بات کی تھی کہ وکیل ہو سیف الرحمان نیازی کا، لیکن عدالت میں وہ کھڑا ہو کس کے ساتھ؟ توصیف عامر کے ساتھ، اس کا وکیل بن کے اور سیف الرحمان نیازی کے خلاف. ایک بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. میرے یہ الفاظ یاد رکھیے گا اور آبزرو کیجئے گا. اے ڈے ول کم، اے ٹائم ول کم، کہ متاثرین کے جتنے وکلا ہوں گے نا، وہ بھی سیف الرحمان نیازی کے ہوں گے. اور یہ بڑے خوش ہوں گے کہ ہم نے بڑا زبردست وکیل ہائر کر لیا، آج وہ ادھر جا رہا ہے، کل وہ ادھر جا رہا ہے. او پھٹے چکنے ہوں گے. وکلا کس کے ہوں گے؟ کس کی ٹیم کے ہوں گے؟ سیف الرحمان نیازی کے ہوں گے. یہ میرے لفظ یاد رکھیے گا. اور جب ان کو اتنی سمجھ میں نہ آئے تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ جتنے لوگ بھی ایکٹیو ہیں، جتنے لوگ بھی ایکٹیو ہیں، یا یہ بالکل معصوم ہے، واقعی یہ بہت سادہ ہے، یہ اس کی گیم کو آج دن تک سمجھ ہی نہیں پائے ہیں، یا پھر یہ 100% کلیئر ہیں، یہ گیم پلان کا حصہ ہیں. انہوں نے کیس کا ستیہ ناش مارنا ہے. سیف الرحمان نیازی کے ہی پرووائڈڈ وکلا کو انہوں نے اپنے وکلا سمجھ کے کیسز کو لڑنا ہے. اور رزلٹ پھر وہ ہوگا کہ جب وکلا سیف الرحمان نیازی کے ہوں گے تو پھر رزلٹ مجھے یہ بتا دیں وہ سیف الرحمان نیازی کی فیور کے ہوں گے یا ان کی فیور کے ہوں گے. پتلی گلی سے سارے لوگوں نے نکل جانا ہے. انہوں نے ہاتھ ملنے ہیں. میرے باپ کی بھی توبہ بھائی، مجھے یہ بتا دیں کہ میں کوئلوں کی دلالی میں کیوں منہ کالا کراؤں؟ ایک طرف سے سیف الرحمان نیازی میری نہ سنے، دوسری طرف سے یہ لوگ کردار کشی بھی میری ہی کرے. تو پھر ایک ہی چیز بہتر ہے نا کہ میرے منہ پہ آج کے بعد کسی گروپ میں، میرے یوٹیوب چینل کے اوپر بی فار یو سے ریلیٹڈ تو کوئی بات ہی نہیں ہونی چاہیے بھائی. سب کو سب کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، اور اوپر ایک ذات ہے، فیصلہ اس نے کرنا ہے. بس اس سے توقعات وابستہ کر کے باقی متاثرین کی طرح میں بھی چپ کر کے صرف بیٹھ جاؤں اور اللہ سے دعا کروں کہ اللہ پاک سے ان سب کو ہدایت دے. وہ چاہے سیف الرحمان نیازی ہوں تو چاہے وہ احباب جو بڑے اس ٹائم ایکٹیو ہیں. میں کیا کہوں، میں کیا کروں؟ تو باقی بہرحال آج یا کل میں انشاءاللہ جو میں نے ایک آخری ویڈیو کرنی ہے سیکیور انیکس کے حوالے سے، میں اس میں کچھ مزید حقائق شیئر کروں گا. اور اس کے بعد میں کہتا ہوں میرے باپ کی توبہ ہے کہ میں کبھی سیف الرحمان نیازی کا نام لوں، میں کبھی کوئی بی فار یو کا نام لوں، یا میں ان متاثرین کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی بات کروں. وجہ جو کرتا ہے اسی کو ذلیل کرنا ہے، اور باقی سارے صرف خاموش تماشائی بن کے صرف بیٹھے ہوئے ہیں، صرف تماشا دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. گونگے ہو گئے ہیں، وہ سچ کو سچ نہیں کہہ پا رہے ہیں، حق کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. پرسنل میں میسیجز کریں گے، راج صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں. بھئی ایسی سپورٹ کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے اس چیز کا جواب دے دیں. میں پھر کہوں گا کہ یہ جتنے ایکٹیو لوگ ہیں اس وقت جو عدالتوں میں، اداروں میں گئے ہوئے ہیں، یا تو یہ واقعی بہت سادہ ہے، واقعی بہت سادہ ہے.
اللہ نے جو ان کو دماغ دیا ہے شاید یہ اس کو نہیں استعمال کر پا رہے، یا یہ 100% گیم پلان کا حصہ ہے۔ میرے الفاظ یاد رکھیے گا، ہر فورم پہ، ہر عدالت میں وکلا کس کے ہوں گے؟ سیف الرحمان نیازی کی ٹیم کے ہوں گے، اور یہ ان کے ہاتھوں میں صرف کھلونا بنے ہوں گے، صرف ویڈیو بنا کے واپس آ جائے کریں گے، اور 1 بائی 1 کر کے جسے کہتے ہیں لوگ باعزت بری ہوتے جائیں گے، اور صرف تماشا جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہوگا۔ مناسب حل کی طرف کوئی جا ہی نہیں رہا، کسی کی سوچ ہی نہیں جا رہی، نہ سیف الرحمان نیازی کی، میں کھلے لفظوں میں بات کر رہا ہوں، اس سے جب بھی بات کی کہ بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو 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 بیٹھو، ان کے ساتھ کوئی بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کر لیں، وہ کہتا ہے جی یہ پہلے اپنے گھوڑے دوڑا لیں، یہ پہلے مجھے دھمکیاں دے لیں، جب یہ ہر طرف سے جسے کہتے ہیں نا، وہ جو میں بات کہتا ہوں تو بڑا پلوان اور چھوٹا پلوان، یہ پہلے ذرا اپنے بازو آزما لیں، پھر میں بیٹھ جاؤں گا۔ ان کو منت کرتا ہوں کہ بھائی یہ کام چھوڑ دو، کوئی شخص جب سنتا ہی نہیں ہے تو پھر میرا دماغ خراب ہے۔ باقی انشاءاللہ آج یا کل میں یا پرسوں میں انشاءاللہ جب میں آخری، یہ ذہن میں رکھیے گا، اب یہ میری آخری ویڈیو ہوگی، اس کے بعد میرے باپ کی توبہ ہے بھائی، یہ سارے جانے، ان کا کام جانے، اور جو لوگ اس وقت ایکٹیو ہے، بی فار یو فیملی اگر سمجھتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے تو پھر ان کے ہاتھ مضبوط کرے، چلے ان کو فالو کر کے دیکھ لے، میری باتیں آج نہیں تو کل، مہینے بعد، 2 کے بعد، 4 کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 2 سال کے بعد، کم از کم ریکارڈ پہ تو ہوں گی نا۔ زندگی موت بھی رب کے ہاتھ میں اس دنیا میں رہا یا نہ رہا، کم از کم میری باتیں لوگوں کو ضرور یاد رہیں گی کہ کوئی شخص تھا جس نے جو ایک وعدہ کیا تھا، اس نے اپنی طرف سے ایک بھرپور ایفرٹ کی تھی، لیکن اس کو کامیاب کسی نے نہیں ہونے دیا، وہ چاہے سیف الرحمان نیازی ہو تو چاہے وہ کوئی اور ہو۔ ویری فرینکلی مجھے نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سارے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی سیف الرحمان نیازی ہو، یہ سارا گیم پلان ہی اسی کا ہو، تو میں اسی شخص کو پروٹیکٹ کرتا رہوں گا۔ میں تو بھائی نیوٹرل ہو کے، بھائی اگر اس کو کہا تو کیوں کہا، ان لاکھوں خاندانوں کے لیے کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ وہ میرا بھائی ہے، ان کو وہ لوٹ مار کر لے، ان کا حق نہ دے، 16 وکلا جو ہے وہ ہائر ہو جائیں، اور وہ بھی ایکسپینسو ترین، نیب کا کوئی ایک وکیل مجھے یہ بتا دے کروڑوں سے نیچے وہ لے گا؟ ابھی یہ متاثرین کے جو وکلا جو آنے والے وقت میں آپ کو نظر آئیں گے، ان کی صرف آپ ریپیوٹ چیک کیجئے گا کہ وہ کروڑوں سے کم کے وکیل ہیں، تو ان کی فیسیں کون دے رہا ہوگا؟ پیچھے سے سیف الرحمان نیازی ہی ہوگا۔ یہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ اس سارے مقاصد کے لیے سیف الرحمان نیازی کے پاس پیسہ ہے، جو بولتا ہے، جو اکڑتا ہے، اس کے ساتھ تو سارا کچھ اس کا ٹھیک ہے، اور جو بیچارے خاموش ہو کے گھروں پہ جو بیٹھے ہوئے، جو اس کے لیے دن رات دعائیں کر رہے ہیں، ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے اس کے پاس آنا نہیں ہے، میں کس کو رہوں؟ تو بہرحال انتظار کریں میری ویڈیو کا۔ بہت شکریہ۔